مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، متنازع علاقہ ہے۔ دنیا نے بھی تسلیم کر لیا۔ مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر 50 سال بعد نیو یارک میں سلامتی کونسل کا بند کمرے میں مشاورتی اجلاس۔ بھارتی مفروضے کو رد کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام نے سلامتی کونسل کو کشمیر کے حالات پر بریفنگ دی۔ ایل او سی کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ The voice of people of occupied Kashmir has been heard today in the highest diplomatic forum of the world. They are not alone because Pakistan will always stand by them. The fact that this meeting took place is testimony to the fact that this is an internationally recognized dispute. مسئلہ کشمیر پر دنیا بھر میں تشویش ہے۔ آج کے اجلاس سے ثابت ہو گیا کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ متنازع علاقہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ China is deeply concerned about the current situation and opposes any unilateral action that complicates the situation. India's action has also challenged China's sovereign interests and violated bilateral agreement. کشمیر ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ تنازع ہے۔ معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ بھارت یک طرفہ ایکشن سے گریز کرے جس سے صورتحال کشیدہ ہو۔ چینی مندوب کا بھارت کو انتباہ، لداخ کے معاملے پر بھی اظہار تشویش۔ پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ آج 12واں دن ہے، کرفیو جاری ہے۔ جس بائی لیٹرلزم کی وہ راگ الاپتے تھے، اس بائی لیٹرلزم کو ہندوستان نے خود دفن کیا یونیلیٹرل ایکشن سے۔ آج کا دن تاریخی ہے۔ جو کہتے تھے سلامتی کونسل میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق قراردادیں باسی ہو گئی، وہ جان لیں یہ قراردادیں آج بھی تازہ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر سے کرفیو ہٹنے تک بھارت سے بات نہیں ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دو ٹوک اعلان، کہا کشمیر کے لیے آخری حد تک کھڑے رہیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی درندگی، کرفیو جاری، چپے چپے پر فوج تعینات۔ انسانی بحران سنگین نوعیت اختیار کر گیا۔ وادی میں کھانے، ادویات خط، موبائل فون اور انٹرنیٹ بند۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی درندگی، کرفیو جاری، چپے چپے پر فوج تعینات۔ انسانی بحران سنگین نوعیت اختیار کر گیا۔ وادی میں کھانے پینے کی قلت، ادویات ختم، موبائل فون اور انٹرنیٹ بند، اخبار اور ٹی وی نشریات معطل۔ پاک فوج کشمیر کوز اور کشمیر کے عوام کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دو ٹوک اعلان۔ سپاہی سالار سے صدر آزاد کشمیر مسعود خان کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایل او سی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 12 روز سے کرفیو ہے، کھانے پینے کی شدید قلت ہے۔ دنیا نے اس قتل عام کو نہ روکا تو روہنگیا کے مناظر پھر جاگ جائیں گے۔ کوئٹہ میں کچلاک کی مسجد میں دھماکہ، امام سمیت 4 افراد شہید، 22 زخمی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا جس میں 7 سے 8 کلو بارودی مواد استعمال ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان کی واقعے کی شدید مذمت، زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ کوششیں اور مظلوم کشمیریوں کی قربانیاں رنگ لانے لگیں۔ پاکستان کی درخواست پر اقوام عالم کے سلامتی کے ذمہ داروں نے سر جوڑ لیے۔ نیو یارک میں سیکیورٹی کونسل کی بڑی بیٹھک، 50 سال بعد مسئلہ کشمیر پر غور۔ مسئلہ کشمیر کے عالمی ایجنڈے پر آنے سے بھارت کا کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دینے کا موقف بھی غلط ثابت ہو گیا۔ شہید کشمیریوں کا لہو رنگ لانے لگا۔ اب ظلم کے سارے بندھن ٹوٹیں گے اور کشمیر کی فضاؤں میں آزادی کے نغمے گونجیں گے۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس کے بعد چین کے مستقل مندوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت پر واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی یک طرفہ کارروائی سے گریز کرے۔
Judging from what I have heard from the discussions of the Security Council, members have expressed their serious concern. China holds the view that the issue of Jammu Kashmir is an issue left from history between India and Pakistan. According to relevant Security Council resolutions, the status of Kashmir is undecided and is internationally recognized dispute. The Kashmir issue should be resolved properly through peaceful means in accordance with the UN Charter, the relevant Security Council resolutions, and bilateral agreements. This represents the international community's consensus. It's obvious that the constitutional amendment by India has changed the status quo in Kashmir, causing tensions in the region. China is deeply concerned about the current situation and opposes any unilateral action that complicates the situation, and we call upon the relevant parties to exercise restraint, act prudently, and in particular not to take actions that will aggravate the tensions. What should be pointed out is that India's action has also challenged China's sovereign interests and violated bilateral agreement on maintaining peace and stability in the border area. And on that, China is very much seriously concerned. And we wish to emphasize that such unilateral practice by India is not valid in relation to China and will not change China's exercise of sovereignty and effective administrative jurisdiction over the territory. And I also wish to point out that both India and Pakistan are China's friendly neighbors, and we are all major developing countries. Both India and China are, and I'm sorry for that, both India and Pakistan are at a crucial stage of development. We call on the two sides to set a stall by development of their own and peace in South Asia, find a proper solution to their historical grievances, discard the zero-sum game mentality, avoid unilateral action, and settle disputes peacefully, and to maintain and security in that region. आज मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम की आवाज सुनी गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का सिक्योरिटी काउंसिल इजलास का खैर मकदम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इजलास से साबित हो गया कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की हिमायत का जारी रखेगा। Pakistan welcomes this meeting of the UN Security Council to discuss the disputed state of Jammu and Kashmir. This meeting was called on the request of my country's foreign minister within 72 hours. He asked for this meeting in a letter that I communicated to the President of the Security Council, and as a consequence, we are grateful to China for also joining us in calling this meeting. Let me start by saying the voice of the Kashmiri people, the voice of people of occupied Kashmir has been heard today in the highest diplomatic forum of the world. They are not alone. Their voices have been heard, their plight, their hardship, their pain, their suffering, the occupation, and the consequences of that occupation has been heard in the UN Security Council today. The fact that this meeting took place is testimony to the fact that this is an internationally recognized dispute. There was an effort
to stop this meeting from convening, and we are grateful to all 15 members of the UN Security Council for agreeing to having this meeting. This meeting has reaffirmed the validity of UN Security Council resolutions on the occupied state of Jammu and Kashmir. As far as my country is concerned, we stand ready for a peaceful settlement of the dispute of Jammu and Kashmir. I think today this meeting nullifies India's claim that Jammu and Kashmir is an internal matter for India. Today the whole world is discussing the occupied state and the situation there. As the Chinese ambassador emphasized, the human rights situation in Jammu and Kashmir, and it is an abysmal human rights situation with violations carried out with impunity by India. That too has been discussed by the Security Council today. This, let me say, I've been on the telephone to my foreign minister, and he has conveyed that this is the first step that Pakistan, on Pakistan's request, that we have taken on behalf of the people of Jammu and Kashmir. This is the first and not the last step. It will not end here. It will only end when justice is done to the people of Jammu and Kashmir. In conclusion, I only want to say what I started with. The people of Jammu and Kashmir may be locked up. Their voices may not be heard in their own homes and in their own land, but their voices were heard today at the United Nations, and their voices will always be heard because Pakistan will always stand by them, extending full diplomatic and political support. We are grateful to the members of the Security Council for taking up this issue. This is the first time in over 50 years that this issue has been deliberated upon by the Security Council. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج کے دن کو تاریخی قرار دے دیا. کہا کہ مسئلہ کشمیر بھارت کا اندرونی نہیں عالمی مسئلہ ہے. بھارتی کوششیں مسترد ہو گئیں. سلامتی کونسل اجلاس نے قرار دیا کہ یہ متنازع معاملہ ہے. سلامتی کونسل بھارتی ہتھ کنڈوں کے باوجود بھارت کی جال میں نہیں آیا. پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے. وہ مسئلہ جس کو بھارت نے بڑی خوبصورتی سے مختلف چالوں کے ذریعے دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا, کبھی سملہ معاہدہ کی آڑ میں اور کبھی دو طرفہ گفتگو کا جھانسا دے کر آج وہ بے نقاب ہو گیا, اور 5 دہائیوں کے بعد پہلی مرتبہ کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل کے زیر بحث آیا, اور آج سلامتی کونسل نے اس پر غور و فکر کیا. میں سب سے پہلے سلامتی کونسل کے تمام ممبران کا اپنی جانب سے اور پاکستان کی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہماری گزارش کو اور معاملات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے وہ ہندوستان کے ٹریک میں نہیں آئے اور انہوں نے یہ اجلاس کنوین کیا. ہندوستان کی کوششوں کو مسترد کر دیا گیا. اس اجلاس کے کنوین ہونے سے آج دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے, یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے, اور اس کا ریزولوشن جو ہے وہ درکار ہے. دنیا جانتی ہے کہ آج 12واں دن ہے, کرفیو جاری ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے. باہر کی دنیا کو حقائق ان سے اوجھل رکھے جا رہے ہیں, اور دنیا یہ بھی اب جان چکی ہے کہ جس بائی لیٹرلزم کی وہ راگ الاپتے تھے, اس بائی لیٹرلزم کو ہندوستان نے خود دفن کیا یونیلیٹرل ایکشن سے. پاکستان کو سفارتی سطح پر بڑی کامیابی ملی ہے. مسئلہ کشمیر 5 دہائیوں بعد سلامتی کونسل پہنچ گیا. سلامتی کونسل کے مستقل اراکین کی تعداد اور اجلاس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, جبکہ